کسی کی غیر حاضری میں اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ جس شخص کی وہ برائی کر رہا ہے اسے خبر نہ ہو، اس لیے وہ یہ کام ان لوگوں کی مجلس میں کرتا ہے جن کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ شخص کو نہیں بتائے گا۔ غیبت کرنا انتہائی گھناؤنا اور گھٹیا فعل ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان سے پرہیز کرو، باعث گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس کرنے یعنی دوسروں کے راز معلوم کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی ایمان تمہارے دلوں میں رچا بسا نہیں ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے در پر ہوگا اللہ اس کے عیب کے در پر ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بات برحق ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی تو غیبت ہے، اگر تیری بات باطل ہو تو پھر یہ بہتان ہے۔ ظہور نبوت کے بعد منافق یہودی اور بت پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت اور غصے کے جائز جذبات پیدا ہوتے، اور وہ منکرین کے لیے بد دعا اور بدخوائی کرتے۔ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخلاقی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ بدخوائی اللہ کو پسند نہیں ہے، تم خفیہ یا اعلانیہ ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائی سے درگزر کرو، کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ اللہ نہایت علیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور بھی معاف کر دیتا ہے، لہذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے تم بھی بلند حوصلہ اور اعلیٰ ظرف بنو۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدخوائی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدخوائی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔
اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہی حرکتیں کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں معاشر کے دن پیش ہونا ہے۔ کانا بوسی ایک شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتان اور جھوٹے الزام کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑا بہتان اور ذریعہ گناہ کا بار بوجھ سمیٹ لیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق جھوٹا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دے تو اس کا جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ امید ہے آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔